ناظرین اکرام، جب ہندوستان کے آخری شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کو میکنین میکنزی بحری جہاز میں بٹھایا گیا، یہ جہاز 17 اکتوبر سن 1858 کو رنگون پہنچ گیا۔ شاہی خاندان کے 35 مرد و خواتین بھی تاجدار ہند کے ساتھ تھے۔ کیپٹن نیلسن ڈیوس رنگون کا انچارج تھا۔ وہ بندرگاہ پہنچا اور اس نے بادشاہ اور اس کے حواریوں کو وصول کیا۔ دنیا کی تیسری بڑی سلطنت کے آخری فرمانروا کو ساتھ لے کر اپنی رہائش گاہ پر آ گیا۔ نیلسن پریشان تھا کیونکہ بہادر شاہ ظفر قیدی ہونے کے باوجود بادشاہ تھا۔ نیلسن کا ضمیر یہ گوارا نہیں کر رہا تھا کہ وہ بیمار اور بوڑھے بادشاہ کو جیل میں پھینک دے، مگر رنگون میں اس وقت کوئی ایسا مقام بھی نہیں تھا جہاں بادشاہ کو رکھا جا سکتا۔ وہ رنگون میں پہلا جلا وطن بادشاہ تھا۔ نیلسن ڈیوس نے چند لمحے سوچا اور مسئلے کا دلچسپ حل نکال لیا۔ اس نے اپنے گھر کا گراج خالی کرایا اور ضلع سبحانی کو اپنے گراج میں قید کر دیا۔ بہادر شاہ ظفر 17 اکتوبر سن 1858 کو اس گراج میں پہنچا۔ 7 نومبر 1862 تک 4 سال وہیں رہا۔ بادشاہ نے اپنی مشہور زمانہ غزل اسی گراج میں لکھی تھی۔ اس غزل کے چند اشعار ملاحظہ کیجیے۔ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، اور کتنا بد نصیب ہے ظفر کے دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ 7 نومبر 1862 کا ایک دن تھا کہ بادشاہ کی خادمہ نے شدید پریشانی میں کیپٹن نیلسن ڈیوس کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے اردلی نے بدتمیزی کی وجہ پوچھی تو خادمہ نے ٹوٹی پھوٹی برمی زبان میں جواب دیا، ضلع سبحانی کا سانس اکھڑ رہا ہے۔ اردلی نے جواب دیا، صاحب کتے کو کنگھی کر رہے ہیں، میں انہیں ڈسٹرب نہیں کر سکتا۔ خادمہ نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ آواز نیلسن تک پہنچ گئی۔ وہ غصے میں باہر نکلا۔ خادمہ نیلسن کے پاؤں میں گر گئی کیونکہ وہ مرتے ہوئے بادشاہ کے لیے گراج کی کھڑکی کھلوانا چاہتی تھی۔ بادشاہ موت سے پہلے آزاد اور کھلی ہوا کا ایک گھونٹ بھرنا چاہتا تھا۔ نیلسن ڈیوس نے اپنا پسٹل اٹھایا، گارڈز کو ساتھ لیا اور گراج میں داخل ہو گیا۔ بادشاہ کی آخری آرام گاہ کے اندر موت کا سکوت، اندھیرا تھا۔ نیلسن آگے بڑھا۔ بادشاہ کا کمبل آدھا بستر پر تھا اور آدھا فرش پر۔ اس کا ننگا سر تکیے پر تھا لیکن گردن ڈھلکی ہوئی تھی۔ گردن کی رگیں پھولی ہوئی تھی، ہونٹ خشک تھے اور زرد تھے۔ نیلسن نے زندگی میں ہزاروں چہرے دیکھے تھے لیکن کسی چہرے پر اتنی بے چارگی، اتنی غریب الوطنی نہیں دیکھی تھی۔ وہ کسی بادشاہ کا چہرہ نہیں لگ رہا تھا۔ اس چہرے پر ایک آزاد سانس، جی ہاں صرف ایک آزاد سانس کی اپیل تحریر تھی، اور یہ اپیل کسی پرانے کنویں کی دیوار سے لپٹی کائی کی طرح ہر دیکھنے والی آنکھ کو اپنی گرفت میں لے لیتی تھی۔ کیپٹن نیلسن نے بادشاہ کی گردن پر ہاتھ رکھا۔ زندگی کے قافلے کو رگوں کے جنگل سے گزرے مدت ہو چکی تھی۔ ہندوستان کا آخری بادشاہ زندگی کی حد عبور کر چکا تھا۔ نیلسن نے لواحقین کو بلانے کا حکم دیا۔ لواحقین تھے ہی کتنے، ایک شہزادہ جواں بخت اور دوسرا اس کا استاد حافظ محمد ابراہیم دہلوی۔ وہ دونوں آئے، انہوں نے بادشاہ کو غسل دیا، کفن پہنایا، جیسے تیسے بادشاہ کی نماز جنازہ پڑھی۔ قبر کا مرحلہ آیا تو پورے رنگون شہر میں آخری تاجدار ہند کے لیے 2 گز زمین دستیاب نہیں تھی۔ نیلسن نے سرکاری رہائش گاہ کے احاطے میں قبر کھدوائی اور بادشاہ کو دفن کر دیا گیا۔ قبر پر پانی کا چھڑکاؤ ہو رہا تھا، گلاب کی پتیاں بکھیری جا رہی تھیں تو استاد ابراہیم دہلوی کے خزاں رسیدہ ذہن میں 30 ستمبر سن 1837 کے مناظر دوڑنے لگے، جب دہلی کے لال قلعے میں 62 برس کے بہادر شاہ ظفر کو تاج پہنایا گیا تھا۔ ہندوستان کے نئے بادشاہ کو سلامی دینے کے لیے پورے ملک میں لاکھوں لوگ دہلی آئے تھے، اور بادشاہ جب لباس فاخرہ پہن کر، تاج شاہی سر پر سجا کر، نادر شاہی اور جہانگیری تلواریں لٹکا کر دربار میں آیا تو پورا دہلی تحسین تحسین کے نعروں سے گونج اٹھا۔ نکارچی نکارے بجانے لگے، گویے ہواؤں میں تانے اڑانے لگے، فوجی سالار تلواریں بجانے لگے۔ بہادر شاہ ظفر کی تاج پوشی کا جشن 7 دن تک جاری رہا اور ان 7 دنوں میں دہلی کے لوگوں کو شاہی محل سے کھانا کھلایا گیا۔ مگر 7 نومبر 1862 کی اس ٹھنڈی صبح بادشاہ کی قبر کو ایک کاری تک نصیب نہیں تھا۔ استاد حافظ محمد ابراہیم دہلوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے جوتے اتارے، بادشاہ کی قبر کی پائنتی میں کھڑا ہوا اور سورت توبہ کی تلاوت شروع کر دی۔ حافظ ابراہیم دہلوی کے گلے سے سوز کے دریا بہنے لگے۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت کا اعجاز تھا یا پھر استاد ابراہیم دہلوی کے گلے کا سوز تھا کہ کیپٹن نیلسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور اس غریب الوطن قبر کو سیلوٹ پیش کر دیا۔ اس آخری سیلوٹ کے ساتھ ہی مغل سلطنت کا سورج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔
آپ اگر کبھی رنگون وزٹ کریں تو آپ کو ڈیگن ٹاؤن شپ کی کچی گلیوں میں آج بھی بہادر شاہ ظفر کی نسل کے خاندان مل جائیں گے۔ یہ آخری مغل شاہ کی اصل اولاد ہے، مگر یہ اولاد آج سرکار کے وظیفے پر ہے۔ یہ لوگ اس قسم پرسی کے باوجود خود کو شہزادے اور شہزادیاں کہلاتے ہیں، لوگوں کو عہد رفتہ کی داستانیں سناتے ہیں اور لوگ کہہ کے لگا کر رنگون کی گلیوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ یہ شہزادے اور شہزادیاں کون ہیں؟ یہ ہندوستان کے آخری بادشاہ کی سیاسی غلطیاں ہیں۔ بادشاہ نے اپنے گرد نااہل، خوش آمدی، کرپٹ لوگوں کا لشکر جمع کر لیا تھا۔ یہ لوگ بادشاہ کی آنکھیں اور کان بھی تھے اور اس کا ضمیر بھی تھے۔ بادشاہ کے دو بیٹوں نے سلطنت آپس میں تقسیم کر لی تھی۔ ایک شہزادہ داخلی امور کا مالک تھا اور دوسرا خارجی امور کا مختار۔ دونوں کے درمیان لڑائی بھی چلتی رہتی تھی اور بادشاہ ان دونوں کی ہر غلطی معاف کر دیتا تھا۔ عوام کی حالت انتہائی ناگفتہ تھی۔ خوراک منڈیوں میں کٹائی کے موسموں میں غائب ہو جاتی تھی۔ سوداگر منہ مانگی قیمت پر لوگوں کو گندم، گڑ، ترکاری بیچتے تھے۔ ٹیکسوں میں روز اضافہ ہوتا تھا۔ شہزادوں نے شہر میں کبوتروں کے دانوں تک ٹیکس لگا دیا تھا۔ شاہی خاندان کے لوگ قتل بھی کر دیتے تھے تو کوئی ان سے پوچھ نہیں سکتا تھا۔ ریاست شاہی دربار کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ نواب، صوبیدار، امیر، سلطان آزاد ہو چکے تھے اور مغل سلطنت کو ماننے تک سے انکاری تھے۔ عوام بادشاہ اور اس کے خاندان سے بیزار ہو چکے تھے۔ یہ گلیوں بازاروں میں بادشاہ کو برا کہتے اور کوتوال چپ چاپ ان کے قریب سے گزر جاتے تھے۔ جبکہ انگریز مضبوط ہوتے جا رہے تھے، یہ روز معاہدہ توڑتے تھے اور شاہی خاندان وسیع تر قومی مفاد میں انگریزوں کے ساتھ نیا معاہدہ کر لیتا تھا۔ انگریز بادشاہ کے وفادار کو قتل کر دیتے تھے اور شاہی خاندان احتجاج کرتا تو انگریز بادشاہ کو یہ بتاتا کہ ذل الہی وہ شخص آپ کا وفادار نہیں تھا، وہ ننگ انسانیت آپ کے خلاف سازش کر رہا تھا، اور بادشاہ انگریزوں کی اس بات پر یقین کر لیتا تھا۔ بادشاہ نے طویل عرصے تک اپنی فوج بھی ٹیسٹ نہیں کی تھی، چنانچہ جب لڑنے کا وقت آیا تو فوجیوں سے تلواریں تک نہیں اٹھائی گئیں۔ ان حالات میں جب آزادی کی جنگ شروع ہوئی اور بادشاہ گرتا پڑتا شاہی ہاتھی پر چڑھا تو عوام نے لا تعلق رہنے کا اعلان کر دیا۔ لوگ کہتے کہ ہمارے لیے بہادر شاہ ظفر یا الیگزینڈر وکٹوریہ دونوں ہی برابر ہیں۔ بادشاہ ڈبل مائنڈڈ ہو چکا تھا، یہ انگریزوں سے لڑنا بھی چاہتا تھا اور اپنی مدت شاہی بھی پوری کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس جنگ کا وہی نتیجہ نکلا جو کہ ڈبل مائنڈڈ ہو کر لڑی جانے والی جنگوں کا نکلتا ہے۔ شاہی خاندان کو دہلی میں ذبح کر دیا گیا جبکہ بادشاہ جلا وطن ہو گیا۔ بادشاہ کیپٹن نیلسن ڈیوس کے گراج میں قید رہا، گھر کے احاطے میں دفن ہوا اور اس کی اولاد آج تک اپنی عظمت رفتہ کا ٹوکرا سر پر اٹھا کر رنگون کی گلیوں میں پھر رہی ہے۔ ان کے چہروں پر صاف لکھا دکھائی دیتا ہے کہ جو بادشاہ اپنی سلطنت کی حفاظت نہیں کرتے، جو عوام کا اعتماد کھو بیٹھتے ہیں، ان کی اولادیں اسی طرح گلیوں میں خوار ہوتی ہیں۔ یہ عبرت کا کشکول بن کر اسی طرح تاریخ کے ہر چوک میں بھیک مانگتی ہیں۔ لیکن ہمارے حکمرانوں کو یہ حقیقت سمجھ نہیں آتی، یہ خود کو بہادر شاہ ظفر سے بھی بڑا بادشاہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے تمام حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔